وقفے کے بعد خوش آمدید. اور عبادت رمضان میں ایک اور سیگمنٹ کا اضافہ ہم نے کیا ہے اور اس سیگمنٹ میں بھی ہم آپ کو لوگوں سے ملوائیں گے. اور پہلا میں تعارف کرواؤں, آپ جی گولڈ میڈلسٹ ہیں اور آپ چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین ہیں ایجوکیشن ونگ NPCIH کے. جناب اسد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ سر اسد صاحب. ان کے ساتھ فیمیل سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں محترمہ ہاجرہ زبیر صاحبہ. بی بی آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر مہمانوں نے بھی مجھے جوائن کیا ہے اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو سماج کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے جو کام کر رہے ہیں, اور پھر کچھ لوگ خود میں انجمن ہوتے ہیں, متعدد خداداد صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں, وہ اچھا لکھتے ہیں, اچھا گاتے ہیں, اچھی ہوسٹنگ کرتے ہیں, بہت ساری اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے. ایک اور خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہ سب خوبیاں میں اس خاتون کی آپ کو بتا رہا تھا. آج ہم کوشش کریں گے ان سے کچھ سن بھی لیں. عظمیٰ بیگ صاحبہ میں جوائن کیا. بی بی کہیں گے آپ کو. ان کے ساتھ سینئر صحافی ہمارے پیارے دوست سید اسلم پرویز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو بھی سر خوش آمدید کہیں گے ہمیشہ کی طرح. اور سر آغاز کر دیتے ہیں ذرا نعت سے, پھر ہم باتوں کے سلسلے میں آگے بڑھاتے ہیں. اور جو ہماری نعت خواں آج ہمارے درمیان موجود ہیں, میں اگر آپ لوگوں سے یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ایسی نہیں ہے جن سے آپ کی شناسائی نہ ہو. وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ آپ نے بارہا انہیں دیکھا گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے, اور اب وہ ایک فیملی کا پارٹ ہو چکی ہیں. ارم فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم, اور بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اور بالکل سٹارٹ کریں گے ہم آپ سے ہی. ایک خوبصورت کلام کو جو ہے حصہ بنائیے ٹرانسمیشن کا. بسم اللہ کیجیے. 2 بند پڑھیے گا. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں ہے بھروسہ, فقط میری جھولی میں اشکوں کا انبار ہے. نیکیوں کا نہیں ہے بھروسہ, فقط میری جھولی میں اشکوں کا انبار ہے. کوئی سجدوں کی خیرات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے. کوئی سجدوں کی خیرات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر, چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر, ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. میں چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر, ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. اور شرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا
लजाता हुआ, जुर्मों सिया पे अपने लजाता हुआ, और आशिक़े नदामत बहाता हुआ, तेरी चौखट पे नजरें जमाता हुआ, तेरी चौखट पे नजरें जमाता हुआ, दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार है, मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफ़र, काफ़िला फिर मदीने का तैयार है। अल्लाह सलामत रहिए। और आज के मेरी जो ऑडियंस हमें देख रही है, लाइव कॉल्स आप लोग भी कर सकते हैं, ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। आज का मेरा सवाल आप लोगों से ये है, और ये सवाल अगर इसका जवाब आप लोगों ने दिया है बिल्कुल ठीक, तो आप में से कोई एक खुशनसीब होगा जिसे वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक दिया जाएगा। कराची का सबसे जदीद वाटर पार्क है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क। सवाल मेरा आपसे ये है कि पूरी दुनिया में सबसे छोटा रोज़ा किस मुल्क में होता है? अपने स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए, सवाल का जवाब दीजिए, और आप में से कोई एक खुश नसीब कॉलर वो होंगे जिन्हें वाइल्ड वेंचर की जानिब से 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक दिया जाएगा। और ख़ित्ते में जंगी सूरत हाल है, अमन कब कायम होगा, अमन की कितनी अहमियत है? असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, अमन ख़ित्ते के लिए कितना अहम है? जी सर, असद साहब आपसे मुखातिब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना कीमती वक्त बनाया, असलम साहब ने भी इनवाइट किया, और एक्सट्रीमली थैंक यू वीनस को, हम दुआ गो हैं वीनस के लिए कि अच्छे पैगामात यहाँ से जाते हैं डेली बेसिस पे, बहुत अच्छी ट्रांसमिशन चल रही है आप लोगों की। जब बहैसियत इस्लाम जो है हमारा, आपको पता है, हम सब जानते हैं कि इस्लाम अमन सलामती का मज़हब है। सही। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही तालीमात दी, जितने भी अंबिया कराम आए, और बिलखुसूस हमारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तालीमात दी कि अमन कायम रहे। और स्पेशली फ़तह मक्का के मौके पर जो रमज़ान मुबारक इसी महीने में फ़तह मक्का हुई, जिसमें उन्होंने टेक ओवर करना था खाने काबा को, और रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उन्होंने अमन कायम रखा। और उसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि इखलाक और एक तरबियत से, इखलाक से और स्ट्रेटजी से जो है कि वो अमन कायम हुआ वहाँ पे। वो जो मक्का की जो चाबी जिस कबीले के पास थी उसने वो पेश कर दी, सिर्फ इखलाक से और सिर्फ सब्र कायम रखा। इन्नल्लाह मा साबिरीन, जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि सब्र करो। सब्र करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, और अगर आप सब्र के साथ अपने मकसद की तरफ जाएंगे, आप डटे रहेंगे, तो यकीनन आप किसी भी तौर जो है ना वो आपकी हार नहीं होगी। सब्र ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम भी अपनी ट्रांसमिशन में इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि आपने ज़िंदगी के हर मकाम पर, हर फैसले पर, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने नहीं सोचा, आपको ऐसा लगे कि भाई मैंने ये तो नहीं सोचा था, ये हो गया, तो उस पर सब्र कर लीजिए। और मैंने जब से, मैं अपनी ज़ाती इसलिए मिसाल दे रही हूँ, मैं किसी और की मिसाल नहीं थी, कि मैंने जब से अपनी ज़िंदगी में ये सोचना शुरू किया ना कि अगर कोई काम नहीं हुआ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, तो उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी है, तब से जो है ना वो ज़िंदगी बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। और सब्र की बड़ी अहमियत है। हाजरा ज़ुबैर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तरह उज़मा से बात कर लेते हैं। उज़मा बेग साहिबा, रमज़ान कैसा गुजर रहा है? जज़ाकल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। रमज़ान में अहले कराची के लोग, जिनको मैं गनी परवर लोग कहता हूँ, वो अपनी तिजोरियों के भी मुंह खोल देते हैं। जितने कोई एजुकेशन में पैसे दे रहा है, कोई राशन में पैसे दे रहा है, कोई सहर करवा रहा है, कोई इफ्तार करवा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है उम्मत को? और दूसरा, हमारे खित्ते में बड़ी जंगी सूरत हाल है, मैं चाह रहा हूँ इस पर भी रोशनी डालें। रोशनी मैंने क्या डालनी है हजूर, ये तो परवरदिगार का टाइम है और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहशीन गोई है, इससे ना हम इनकार कर सकते हैं ना इससे हट सकते हैं। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं और जो कुछ भी आप लोग बांटते हैं, जो भी करते हैं, वो दूसरों के लिए थोड़ी कर रहे हैं। क्या बात है? वो तो आप अपने लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी आपने नमाज, रोज़ा, खैरात, खिदमत जो भी करनी है, वो 40 लोग हों, 50 लोग हों, 400 लोग हों,
That's not point. Point تو یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کیا کیا لکھوا لکھوا رہے رہے ہیں, ہیں. کیا آپ بات اپنی ہے. کاؤنٹنگ میں کیا دے رہے ہیں, وہ صرف آپ کی کاؤنٹنگ ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نہ کہ یا نبی ایسا نہ رویا کرو, تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تم نے بھی اپنا حساب دینا ہے اور جو آئیں گے انہوں نے بھی اپنا حساب دینا. حساب کے بغیر کوئی نہیں جا رہا. کیا بات تو ہے. کاؤنٹنگ بس یہ ہے کہ کاؤنٹنگ اپنی بہترین کر لینی چاہیے. خوبصورت, بہت خوبصورت بہترین. بات کی ہے کہ یہ جو آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ دوسروں ہاں کی احسان کر رہے ہیں. ہاں. بھئی کھلا کے احسان کس بات کا کیا ہے, بات آپ ہے. اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں. اب دوسرے نے جو کھانا ہے یا دوسرے نے جو لینا ہے وہ اس پر ہے کہ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. کیا بات آپ نے کرتے جانا ہے, کرتے جاؤ. کرتے آپ جاؤ. اپنا پلڑا جو ہے وہ باری رکھیں, اپنی آپ چیزیں اپنی کلیئر آپ اپنی جانب سے اللہ سے معافی مانگتے رہو, یا باری تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے, کیا میری نیت بات ہے, اچھی. کیا بات ہے جی حاجرہ, کیونکہ آپ بھی کام اکثر یہی کرتی رہتی ہیں اور پھر میمن کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور وہ لوگ کہتے ہیں جی میمن بڑے کنجوس ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ میرا سچ ہے. وقت سر میرا وقت بڑا گزرا, نہیں میں آتا ہوں, میرا وقت بڑے بڑے میمن لیڈروں سے گزرا. جتنا میں نے ان کو نفیس پایا, جتنا میں نے ان کو مطلب کمٹمنٹ والا پایا, کمٹمنٹ والا, وہ جو آپ سے زبان کر دیں گے نا سر وہ کریں گے, اور لوگوں کا خیال کرنا. ہاں. اور پھر یہ جو بڑے بڑے چیریٹی کے ادارے آپ دیکھ رہے ہیں نا سر, چاہے وہ ہاسپٹل ہوں, این جی اوز ہوں, تو خیرات زکوٰۃ کی مد میں کروڑوں روپے جاتے ہیں ان کو. ویمن کمیونٹی دے رہی ہے. آپ یہ بتائیں گے, روشنی مزید حاجرہ ڈالیں گے. جی حاجرہ. ہاں سوری جسٹ جوکنگ. ہاں ساجد صاحب یاد کرتے رہتے ہیں ہمیں, اور ہم ساجد صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ اچھا ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے. ساجد صاحب ویسے ہی بڑے بہت مفید اور کارآمد باتیں وہ بتاتے ہیں, تو اس سے ہمیں معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہمارا. لیکن جہاں تک میمن کمیونٹی کا تعلق ہے تو مجھے ایک بات بتائیے, کوئی بھی آرگنائزیشن, چاہے میمن آرگنائزیشن ہو چاہے نان میمن آرگنائزیشن ہو, پیچھے سے آپ کو بیک سپورٹ میمن کا ہی ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. میں آتا ہوں, آپ سے بھی آپ کی ہاں. طرف بھی ہم دوبارہ واپس آئیں, کیونکہ یہ بڑی ڈیٹیلڈ بات ہے نا جو ہم نے بڑے توجہ سے سنی ہے. اسلم صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ, اور ماشاءاللہ سے رمضان المبارک میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں, میں آپ سے بھی ضرور جاننا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایکٹیویٹیز کا یہ ہے کہ جیسے کہ پورا شہر, جیسے کہ بھی ہما نے عظما نے کہا کہ جو بھی کر رہا ہم اپنے لے کے, تو میں جو بھی کر رہا ہوں اس وقت شہر کراچی میں, اور ظاہر ہے جو ضرورت مند ہیں, چاہے ان کو پیسے کی نیڈ ہو, یا ان کو راشن کی نیڈ ہو, یا ان کا عید کا موقع آنے والا ہے, ان کے بچوں کے حوالے سے اگر ان کی کچھ خریداری کا معاملہ تو میں بذات خود اس کے لیے, مطلب کسی کے آسرے پہ نہیں رہنا, خود اپنے اپنے کندھوں پہ اور اپنے سسٹم سے میں کر رہا ہوں الحمدللہ. اور مالک کا بڑا احسان ہے, اللہ میرا ہر وقت میرا ساتھ بھی کرتا ہے پروردگار. نیت تمام اعمال کا دارمدار نیت ہے, تو نیت میری ہے تو. اور ویسے یہ کریڈٹ آپ کو میں آن لائیو دیتا ہوں. پوری دنیا کہتے ہیں نا کہ یوں تو منہ پہ تعریف کرنا قتل کرنے کے مترادف ہے, لیکن اس تعریف سے ایک درجہ بڑا ہوتا ہے کہ کسی کے کام کو سراہنا. آپ کو میں نے شاید پہلے کہا, شاید آن آف اسکرین کہا کہ آپ کتنے ایکٹیو رہتے ہیں کراچی میں. آپ ایونٹس میں بھی مجھے دکھتے ہیں, پروگراموں میں بھی دکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں اسی طرح اضافہ رکھے, اور لوگوں کے لیے جو یہ خیر کا کام کرتے ہیں سب کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ کیا کوئی کریز ہے, یہ شوق ہے, کوئی ٹوٹکا ہے, کوئی نسخہ ہے, کوئی جادو یا کوئی چلاکی ہے, وہ کدھر سنگھی ہے؟ میں آپ کو ایک بات اللہ کا بتاؤں کرم تھوڑی سی, کہ اصل میں مجھے نہیں پتا کہ میرا ایک 50-55 سال کا سفر ہے, بہت پرانا میں بات کرتا چلا آ رہا ہوں. یہ زمانہ ہو گیا مجھے شہر میں, ظاہر میں سینئر جرنلسٹ ہوں اور تجزیہ کار ہوں, اور ہر طرح کی سطح پہ آ کے میں نے کام کیا ہے, چینلز پہ بھی کام کیا ہے, لکھنے لکھانے, ہر نشیب و فراز دیکھیں, ہر نشیب و فراز دیکھیں, اور بہت اچھے شخصیات کے ساتھ. اگر میں نام لوں, اگر دو اس وقت لے لیتا ہوں نام, حکیم محمد سعید کے ساتھ میں نے 14-15 سال گزارے. کتنا بڑا نام ہے شہر کراچی کا, ان کے ساتھ میں نے ہم ان کا نونہال پڑھتے پڑھتے بڑے ہوئے. بس اس نونہال میں بھی لکھا کرتا تھا کسی زبان میں. اس کے بعد اخبار, اگر ہم صحافت کی طرف جائیں تھوڑا سا, تو ایک بڑا نام محمد صلاح الدین صاحب جن کو شہید کیا گیا, تو تکبیر اور جسار رسالہ نکال, اس میں نے 5 سال پی ٹی وی تبصرہ لکھا ہے, اونلی فار پی ٹی وی ان پاکستان. اور کوئی چینل نہیں تھا اس وقت پاکستان میں, پی ٹی وی تھا, اس پہ میں تبصرہ میں لکھا تھا ہفتے میں ایک دفعہ. تو مطلب اور بھی ایسے بہت سارے کام ہوئے, ایک تو کام نہیں, بہت سارے کام میں کرتا چلا رہا ہوں. اور جو لوگوں کے ارد گرد جو یہ میرا حلقہ ہے, جو سر پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر بھی آپ جا رہے ہیں. جی ہاں, میں نے دیکھی آپ کی تصویریں کہ پی ٹی وی نے مجھے ابھی ایک حالیہ سسٹم کا ایک پروگرام تھا,
SSPR का, तो उसकी मेरे एक इंटरव्यू जो इंटरव्यू हुआ है जो कि 23 तारीख को 23 मार्च को होने क्या बात है, माशाल्लाह मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि ISPR ने मुझे और पाकिस्तान टेलीविजन तो हम सबके लिए एक यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ से तो बहुत से तालिब इल्म, तो यूनिवर्सिटी है, तालिब इल्म है, इसलिए कि वहाँ पे भी आना ही आना मेरा अपने स्टूडेंट लाइफ से, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो टाइम था उस जमाने में जाते थे, फाउंडेशन में भी जाना था। Exactly, और base अभी वही तक इनाम वहाँ से होते रहते, तो बस सीख रहे हैं, सीखने का अमल है। अच्छा अभी तक आप, अच्छा असलम परवेज साहब कह रहे हैं अभी तक मैं सीख रहा बिल्कुल हूँ, मैं सीख रहा हूँ। ये अच्छी बात है, हाँ, है सर, ये बहुत आज अच्छी भी है। बात है। यहाँ हमारे बहुत अच्छी जेनजीज बात, जिनकी बहुत बात की जाए, आजकल की हमारी जो जनरेशन है वो तो समझते हैं बस उनको अगर 2-4 चीजें AI यूज करना आ गया, ChatGPT यूज करना आ गया तो वो समझते हैं जी हमें सब आ गया, अब हम नहीं सीखेंगे, नहीं, अब हमारी बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ देखें सीखने का अमल जो है जारी है, जारी रहेगा। चले हाजरा के पास आते हैं ना। हाजरा, जो आपकी कम्युनिटी है वो कितनी तरह के काम कर रही है और क्या क्या कर रही है, कुछ बताएं ना हमारे लोगों को। जी बेसिकली तो सारी चीज़ें, सभी चीज़ों में मेमन कम्युनिटी ने अपना अल्हम्दुलिल्लाह लोहा मनवाया, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि मेमन कम्युनिटी हर फील्ड में, कराची में स्पेशली, अगर हम कराची की या सिंध की बात करें तो मेमन कम्युनिटी ने जितना काम किया है कराची और सिंध को आगे लाने के लिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कितने % टैक्स जो है वो सिर्फ मेमन कम्युनिटी के थ्रू जाता है, तो मुल्क की तरक्की में स्पेशली, और जो बिजनेस हब है वो पूरा बिजनेस हब होल्ड है मेमन कम्युनिटी का, वो पूरा होल्ड है उनका। आपकी कोई फेवरेट मेमन शख्सियत? अच्छा मुझे लगा आप डिश पूछने वाला, अब मुझे लगा आप डिश पूछने वाला, अब इनके लिए बड़ा इम्तिहान है, चीजों में फंसाते हैं, अब इनके लिए बड़ा इम्तिहान जब भी आती हूँ ये मुझे हर दफा फंसाते हैं। होता है ना कि हम लोग इंस्पायर हुए अब्दुल सत्तार ईदी साहब से, बिल्कुल नो डाउट, नो तो डाउट आपकी भी कोई होगी कि साजिद साहब ये साहब ये मेरे इंस्पिरेशन हैं। देखें सबसे पहले तो ये है कि हम जो जिनको गवर्नमेंट लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया, बहुत सारे लोगों को, हमारी मेमन कम्युनिटी को, जिनमें सितारा इम्तियाज दिया गया कि भाई ये लोगों ने बिल्कुल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सितारा इम्तियाज, तो वो हमारी मेमन कम्युनिटी के बहुत से लोगों के पास है, जिनमें रहीम जानू साहब काबिल जिक्र हस्ती हैं और उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अख्तर अरफा साहब हैं, बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जी बिल्कुल, इनको सबको सितारा इम्तियाज मिला है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगियां दी हैं, और ये सिर्फ ये लोग नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं, हाजी हनीफ तैयब साहब हैं, मसूद पारिक साहब हैं, पूरी जिंदगियां, इकबाल अडवाणी साहब हैं, अपनी लाइफ टाइम यानी बचपन से लगे हुए हैं, और पूरी जिंदगी में उनके असल में उनके बाप दादा मेमन कम्युनिटी को देते रहे हैं चैरिटी। अच्छा, वो लेगेसी लेके चल रहे हैं, वो लेगेसी लेके चल रहे हैं। मैसेज क्या देंगी? आज रमज़ान से हम गुजर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, उम्मत को, कराची की अवाम को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहला मैसेज तो मेरा प्लीज़ फॉर गॉड सेक कराची के लोगों को एक ये मैसेज ज़रूर होगा कि ये फेस्टिवल के तौर पर ना लें, प्लीज़ इसको इबादत का फेस्टिवल लें। क्या बात, सिर्फ इंजॉयमेंट फेस्टिवल नहीं है ये, वो एक घड़ी में इतने सवाब, इतनी ओवर चीजें दी जा रही हैं, 10 गुना ज्यादा सवाब, 70 गुना ज्यादा सवाब, ये सवाब वो सब, चलना फिरना उठना बैठना सब सवाब है, तो इसको ज़ाया कर देना, और ईदें, कपड़े, खरीदारियाँ, खाने पीने, जॉयफुल चीजें, बस इन्हीं में लगे हुए हैं। मतलब ये भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन इसको प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। देखिए इसका 10 to 20% इसको भी जरूर देना चाहिए, बट 70 to 80% जो है वो इबादत को देना चाहिए। जबरदस्त, बेहतरीन। असद भाई आपका मैं मैसेज लूंगा अमन के हवाले से। मैसेज यही है कि हम सब मिलके अपने इदारों के शाना बशाना खड़े हो जाएं। अब वो टाइम आ गया है, आ चुका है वो टाइम कि हम उनका साथ दें। अब मैसेज अच्छे चलाएं, कोई भी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ फॉरवर्ड ना करें, ये हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, हम बात औक़ात ये देखते हैं कि अगर ईरान ने कोई अटैक कर दिया, किसी मुल्क ने किसी मुल्क पे अटैक कर दिया, तो उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना करें। पीस की बात करते रहें, उस पे अपने स्टेटस पे लिखते रहें पीस पीस पीस। दुनिया में सोल्यूशन है, 3 सोल्यूशन है दुनिया में अमन के, वो पीस पीस पीस। क्या जबरदस्त, इससे अच्छा मैसेज चलता है, जिंदगियां चलती हैं उससे। कमाल मैसेज, जी और जीने दो, जी और जीने दो, कमाल मैसेज। मैं मैं चूंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं ना, मैसेज बाद में लेते, पहले थोड़ा उज़मा बेग से एक मनकबत का मुझे उन्होंने कहा था, बिस्मिल्लाह अभी भी एक मनकबत सुना है ना, तो फिर हम मनकबत है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, एक ही बंद सुनाऊंगी आपको मैं। जी गमों से ना घबराओ हुसैन वारिस
घबराओ हुसैन वारिस है, किया सवाल अल्लाह से मैंने जन्नत का, किया सवाल जो अल्लाह से मैंने जन्नत का, सदाई आई के जाओ हुसैन वारिस है, सदाई आई के जाओ हुसैन वारिस है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। और असलम साहब से भी हम मैसेज लें। बिल्कुल मैसेज, असलम साहब एक मुख्तसर सा मैसेज। देखें माशाल्लाह, हम अब दूसरे अशरे में चल रहे हैं माह रमज़ान के, तो बस मेरा यही मैसेज है। वैसे रोज़ाना ही हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ तरह के, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दूरियां हैं कम से कम इस माह मुबारक में उन दूरियों को ख़त्म कर, क्या बात है, अपनाहियत की बात करें, मोहब्बत की बात करें और चाहतों की बात करें, क्या बात है, और क्या बिछड़े हुओं को अपना बनाएं। क्या बात है, खूबसूरत मैसेज, खूबसूरत मैसेज। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने हमें तमाम टाइम दिया। मेहमानों का। अभी चलते हैं सर उलमा की तरफ। बिल्कुल, टॉपिक भी है, बिल्कुल डिस्कस करना है, उस पर भी बात करनी है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे, जो टॉपिक शायद मैं अगर अपनी बात करूं तो कुछ अरसे पहले तक मेरे साथ भी ये मसला था और मैं बहुत इस चीज़ का शिकार थी, जो थी जी खुद एतमादी की कमी, एहसास कमतरी। लेकिन फिर इससे निकलने के लिए जो तगोदो मैंने की वो तो ज़रूर अब टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, उनसे बेहतर रहनुमाई हासिल करेंगे। क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ पे मादी तरक्की अपने उरूज पर है, वहीं ये मसला बहुत सर उठा रहा है कि हर एक नौजवान में ये देखा जा रहा है कि जी एहसास कमतरी का शिकार है। फ़लाँ के पास इतना महंगा फ़ोन है, मेरे पास तो ये कम पैसों वाला फ़ोन है। अगर कोई किसी गलत रास्ते को इख्तियार कर कर अपने आप को कहीं आला दर्जे पर ले जाता है, तो हम जो हलाल कमाई करने वाले लोग हैं, मैं इस पे ये ज़रूर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, या जो मेहनत से कमाने वाले लोग हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक माशरा है, चीज़ें देखते हैं, फ़लाँ के पास इतना बड़ा घर है, बंगला है, नौकर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, हमारे पास नहीं है। हम इस डर से कि अगर हम किसी काम में कोई अपना इनपुट डालेंगे तो शायद ऐसा ना हो कि हमें कोई नुकसान ना हो जाए, यही होती है खुद एतमादी की कमी। और इस पर आज हम यकीनन रोशनी डालेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ इबादत रमज़ान का सेट हो और हमारे गुलाए अक़ीदत के फूल निछावर करने वाले सना ख़्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इन तमाम सना ख़्वान मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह के बग़ैर ये महफ़िल ही अधूरी है। तो मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाना चाहूँगी, यहाँ हमारे साथ मेरे सीधे हाथ पे मौजूद हैं मुफ्ती आबिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और साथ ही साथ अल्लामा रफ़ाकत साहब मौजूद हैं, आपको भी जी खुशामदीद कहते हैं, आपने टाइम दिया। मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो हमारे गुलाए अक़ीदत के फूल निछावर करने वाले सना ख़्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और इनकी आवाज़ से यकीनन बहुत गूंजने वाला है अभी कुछ ही देर में इबादत रमज़ान का सेट। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कारी उबैदुल्लाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया।
انہی کے برابر میں براجمان ہیں سید حسن شاہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے. ہماری ایک ٹیلی ویژن آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، بہت سارے میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ کو وہ نعت خوانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہوسٹنگ کے فرائض انجام دیتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں. ہمارے ساتھ سیدہ اریج موجود ہیں. السلام علیکم اریج، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے برابر میں براجمان ہیں خوبصورت آواز کی مالکہ دعا عادل، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ آئے. مفتی صاحب باتوں کا آغاز آپ سے کریں گے. دین اسلام کے ذریعے خود اعتمادی کی کمی جو ہے اس کو کیسے ہم پورا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. خود اعتمادی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ انسان کی ذات میں یقین کی کمی کا نام خود اعتمادی ہے. اس کا اپنی ذات پر سے، اپنی صلاحیتوں پر سے بھروسہ اٹھ جانا، اس خوف کا شکار ہو جانا کہ میں یہ کرنے لگوں گا تو کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، میں صحیح سے کر پاؤں گا یا یہ مجھ سے غلط ہو جائے گا کہ مجھے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے گی یا میری جگہ سائی ہوگی. تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بڑا ایک خوبصورت سا اور آسان سا اصول ہمیں دیا ہے جس سے انسان کی شخصیت میں اعتماد بھی پیدا ہو اور اس کی زندگی کے مسائل بھی کم ہوں. اور وہ اصول یہ ہے کہ رب العالمین اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. اب ہمارے ہاں توکل کے مفہوم کو سمجھنے میں بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی کہ توکل کیا ہے. تو توکل شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اس بات پر یقین کامل رکھے کہ تمام کاموں کو بنانے والی ذات وہ رب العالمین کی ہے، اور دنیا عالم اسباب ہے. اللہ رب العزت نے انسان پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں. اب توکل یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق ہر سبب کو اختیار کرے، اپنی کوشش کر لے، نتیجے کی فکر وہ نہ کرے، نتیجے کو رب کی ذات پر چھوڑ دے. ہمارے ایک بزرگ عالم دین وہ توکل کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ آپ اسے ہمارے معاشرے میں بڑی خوبصورتی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دکاندار صبح صبح اپنے گھر سے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے. وہ آتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس نے دکان کھولنی ہے، صفائی ستھرائی کرنی ہے، سامان سجانا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے. اب آنے والے خریداروں کو وہ گھسیٹ کر اپنے پاس نہیں لا سکتے. یہ رب کی ذات پر اس پر کرم ہوگا، اسے اللہ پر توکل رکھتی ہیں. اپنے اپنے اسباب اختیار کر لیے ہیں، اب باقی رزق دینا اللہ کی ذمہ ہے، کرم پر ہے تو وہ توکل کرے کہ مالک میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب تیری رضا کا طالب ہوں، جس میں تو راضی وہ میرے لیے. کیا بات ہے، بہترین. اور رفاقت صاحب اس کو میں آگے بڑھائیں نا اس ٹاپک کو، آپ بھی اس پہ اپنا انپٹ دیں کہ آج کل اس کی کمی ہے نا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، تو ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور اسپیشل جو پیرنٹس ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جی میرا بچہ ضد کر رہا ہے نئی کرولا لے کر دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ نہیں لے کے دے رہا تو وہ ضد کر رہا ہے، پریشان ہے، کہہ رہا ابا میں پڑھنے بھی نہیں جاؤں گا اب تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ لأہلہ ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ المسدد والمصطفی الامجد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ساجد بھائی، آپ کا سوال بہت جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے اور آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. میں اس کو ویری ویل کہوں گا، اور البتہ اس بارے میں جہاں تک بات ہے، انسان کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جان اس کی ہے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا. کیا بات ہے، اور سبحان ہمیں اللہ. اسی کی طرف واپس پلٹ جانا ہے. ٹرو اور حد عقل ہماری کوشش کم از کم اتنی ہو کہ جب خدا کی بارگاہ میں ہم یہ جان واپس کریں تو اس میں ہماری کوتاہی نہ ہو، کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے نہ کوئی زخم لگا ہو، نہ کوئی خراش لگی ہو، اور ہماری وجہ سے کوئی بھی تصرف اس میں نہ ہوا ہو. کم از کم اتنا یقینی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی خود اعتمادی کی اور احساس کمتری کی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. خود اعتمادی مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ میں اتنی اہلیت سمجھے کہ اگر کوئی کام دیا گیا ہے تو میں کر پاتا ہوں، اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے، جیسا کہ میرے بھائی مفتی صاحب نے عرض کیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی جو نہ ہونے والا کام بھی ہوگا نا وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ اللہ پہ جو توکل جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو کیا آج کل کے جوان اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے؟ کوئی وہ کہتے ہیں نا پاور ورڈز کا آپ استعمال کریں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں.
نہیں اس میں کوئی شک نہیں ساجد بھائی، سب سے پہلے اس حوالے سے ہمارے ہاں تربیت کی بہت کمی ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں تربیت کو بھرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے کہ ہمارے بچے تربیت یافتہ ہوں اور ماں باپ کے خلاف اف بھی نہ کریں. قرآن کہتا ہے نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ. تو اس معاشرے کی تربیت کے لیے ہم ایسا کیا کریں؟ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم گھر میں جو بھی چیز لائیں نا، سب سے پہلے اس کا حساب کریں کہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے. یعنی جس کے پیٹ میں ایک بھی لقمہ حرام کا جائے تو 40 دن 40 راتیں مسلسل اس کی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت خدا نے نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے، تو فرض کریں جب ایسا حساب کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس حساب کی وجہ سے آپ کی باتوں کا اثر آپ کی اولاد پر ہوگا، وَإِلَّا آپ کی باتوں کا آپ کی اولاد پر اثر نہیں ہوگا. تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے تربیت کی. تربیت کے حوالے سے جہاں تک مسجد میں لے جاتے ہیں، میں چونکہ پیسے والا ہوں اور میرا بچہ میرے ساتھ چلے گا، تو کوئی بچہ تھوڑا سا بھی ڈانٹے یا تھوڑا سا اشارہ بھی کرے گا نا، تو میں وہاں زمانے کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ میں امیر ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا. ایک آخری میں کیٹیگوریکلی جواب دے، پھر اب ادھر جائیں. جی جی. جتنی بڑی گاڑی اتنا بڑا سلام ہے نا. تو معاشرہ تو وہی جا رہا ہے، تو اصلاح کرے نا امت کی. جی ہم بولتے ہیں بھائی تکبر ججتا ہے خدا کی ذات کو. اوکے، کیا بات. دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. ایک میرے برابر میں کروڑ پتی بیٹھا ہے جی، ایک میرے برابر میں ککھ پتی بیٹھا ہے، یہ برابر ہے. ٹھیک ہے، میری نظر میں دونوں میرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. تو میرا حق بنتا ہے کہ میں جتنی اس بھائی کو عزت دیتا ہوں اتنی اس بھائی کو بھی عزت دوں. میں یہ رکوں گا. اسی چیز کی کمی ہے سر. رفاقہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں کہ جس کی بڑی گاڑی شان و شوکت، اس کے پیچھے گارڈ ویگو ڈالا آ رہا ہے تو ہم نے پھر اس کو عزت اکارڈنگلی دینی ہے. جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے تو ہم نے کہنا یار ارے یہ تو بائک پر آیا ہے، اس کا کیا ہے. بالکل. اچھا، پھر ہم نے اس کو نا کسی ایک اور پیرامیٹر میں لے لینا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی. یہ نہ کریں. چلیں آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. اس چیز سے ہی آپ لوگوں کے ہی یہ سب کرنے سے لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی آتی ہے اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. قاری عبید اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ملتمس ہیں کہ خوبصورت کلام کو حصہ بنایا جائے عبادات رمضان کا. جی بسم اللہ. یہ بڑے ظرف کے مرحلے ہیں، مترز کیوں میرا نکتہ چین ہے. یہ بڑے ظرف کے مرحلے ہیں، مترز کیوں میرا نکتہ چین ہے. عشق شاہ مدینہ کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے. رنگ اور نسل کے توڑ کر بت یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے. رنگ اور نسل کے توڑ کر بت یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے کہ جس کا کردار ہے خوبصورت وہ خدا کی نظر میں ہنسی ہے. سرور انبیاء کی محبت
دینوں دنیا ہے یارو، یہ تعلق ہے ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے، یہ بڑے ظرف کے مرحلے ہیں، مترز کیوں میرا نکتہ چین ہے۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ جو آغاز ہم کر چکے ہیں عبادات رمضان میں ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں چاہوں گی وہ تھمے نہ بھی۔ اس وقت اریج کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اریج ایک خوبصورت سے کلام کو ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے روح الامین روح الامین سورہ والضحیٰ، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئی عرش تک اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ مفتی عابد صاحب موجود ہیں یہاں پہ اور بات ہم کر رہے ہیں خود اعتمادی کی، احساس کمتری کی۔ مفتی صاحب روشن ڈالیے گا کہ اگر کوئی شخص بار بار ناکامی کا سامنا کرتا ہے، اگر وہ کوشش کرتا ہے خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنے کی اور بار بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسلامی تعلیمات ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، تو اسلام نے یہاں پر بھی بڑی خوبصورت ہمیں تعلیم دی ہے۔ رب العالمین اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اور سیرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم نظر کرتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تب میں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں اللہ کی رحمت سے امید یا کسی انسان کی ذات میں خود اعتمادی کا کیا مطلب ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کا جو دور ہے، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے والوں میں 40ویں نمبر پر ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تقریباً نبوت کے اعلان کے 6 سال بعد ایمان لائے ہیں۔ اب آپ اس میں غور کیجئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال مسلسل محنت شاقہ کا نتیجہ وہ فقط 40 لوگ ہیں، لیکن آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ دوسری طرف جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد آپ یہ دیکھیے کہ جب اعلان نبوت کا موقع آتا ہے تو پوری دنیا ایک طرف ہے، آپ تنہا ایک طرف، سبحان اللہ، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، پوری دنیا مخالفت میں اپنا پورا زور لگا دیتی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نظریے سے، اس مقصد سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے،
اور آپ اللہ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ اپنا جو منصبی فرض ہے اسے سر انجام دیتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر وقت کیسے بدلا، پھر فتح مکہ کا دور بھی آیا، پھر اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں پہلے تو آپ نتیجے کی فکر نہ کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ دوسرا، اگر کسی وجہ سے وہ کام اس وقت نہیں ہو پا رہا آپ کی ذات کے کسی قصور کی وجہ سے، تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ کام صحیح ہو۔ اگر وقت ہو تو میں ایک بات یہاں پر اور کہہ دوں، جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ ہمارے ہاں جو ہے خود اعتمادی کی کمی کا ایک سبب یہ ہے کہ جس کی بڑی گاڑی اس کو بڑا پروٹوکول، تو ہم نے یہاں پر ایک بنیادی غلطی یہ کی کہ شریعت مطہرہ نے ایک اسلامی معاشرے کا حسن جسے کہا وہ یہ تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزتوں کا معیار جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری ہے، مال و دولت نہیں ہے، دنیاوی نمود و نمائش نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بچہ جب سن شعور میں قدم رکھتا ہے، ہم اسے پہلی دفعہ درسگاہ میں ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے اسے جو چیز ہم سکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا تم نے پیسہ کمانا ہے۔ ہم نے سفید پوش متقی پرہیزگار لوگوں کو وہ عزت نہیں دی جو ہم پیسے والوں کو دے رہے ہیں، اس لیے بچے کا بچپن سے ہی ذہن بن جاتا ہے کہ یار یہ وہ چیز ہے جس کی عزت کرنی ہے، اگر یہ چیز میرے پاس ہوگی تو میں عزت دار کہلاؤں گا۔ وہ ساری زندگی اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اچھا، اپنی طاقت سے زیادہ جب اسے نہیں ملتا، مقدر سے زیادہ وہ نہیں پاتا، تو پھر وہ احساس کمتری کا احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ رفاقت صاحب اس کو آگے بڑھائیں، پھر ہم نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی سے ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے کہ آپ دنیاوی مال و دولت دیکھ کے پھر عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں، تو جو اس سے لکیر سے نیچے رہنے والا طبقہ ہے وہ کل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد بھائی، آپ نے دوسری پوائنٹ پہ بھی وی آئی پی سوال کیے، اس کے لیے ہمارے پاس شاہد مثال نمبر 1 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی تربیت اقدس میں رہ کر حضرت علی علیہ السلام جیسی ذات، اگر آپ نے خود اعتمادی کی مثال دیکھنی ہو تو جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جنگ خندق میں حضرت علی علیہ السلام کی عمر 11 سال ہے، اللہ، اور ساتھ مقابلے آنے والے عمرو بن عبدود کی عمر 40 سال ہے۔ بتائیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو عمرو بن عبدود یہ کہتا ہے کہ اے بچے نکل جاؤ، تمہارے باپ سے میری دوستی تھی، میں نہیں چاہتا کہ میں تجھ بچے سے لڑوں اور تجھے قتل بھی کر دوں تو مجھے ملے گا کیا۔ اللہ، یعنی اس کو اتنا گھمنڈ تھا اپنی بہادری پہ، وہ 40 سال کا۔ لیکن حضرت امیر علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا کہ میں نے اپنے آقا سے یہ سیکھا ہے کہ میدان جنگ سے واپس نہیں پلٹا جاتا، اگر میں تو تم سے لڑکے ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا کہ بھائی کوئی شرائط ہیں تو رکھ دو، تو جناب علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں بھی پیدل ہوں، تو بھی پیدل آ جا، تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے، ایک تو میں بچہ، دوسرا تو گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑائی کرے گا تو تجھے ملے گا کیا۔ دوسری بات، حضرت امیر علیہ السلام نے اسے کہا کہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں تجھے، یا تو میرے نبی پہ کلمہ پڑھ، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہو جا، یا اچھائی تیری اس میں ہے کہ بھاگ جا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں ہنس کے ایک جملہ کہا تنزن کہ میں 40 سال کی عمر میں اگر میں بھاگ جاؤں یہاں سے تو ہمارے گاؤں کی عورتیں ہمیں تھوکیں گی نہیں۔ تو اس نے جب یہ جملہ کہا تو پھر امیر علیہ السلام نے کہا کہ نیچے آ جا، پھر وہ نیچے آئے تو جنگ میں حضرت امیر علیہ السلام 11 سال کی عمر میں عمرو بن عبدود کو قتل کرتے ہیں۔ یہ خود اعتمادی کا مقام ہے۔ اور جب اپنا اس کا احساس محرومی سے بچنے کا مقام آیا تو ایک شخص آتا ہے سائل کہ یا علی علیہ السلام، اے جوان مجھے کھانا چاہیے، میں بھوکا ہوں، دور سے آیا ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں وہ سامنے روٹی ٹانگی ہوئی ہے کسی درخت میں، وہ جا کے کھا لو۔ تو وہ شخص واپسی آتا ہے کہ اے جوان یہ روٹی مجھ سے کھائی نہیں جاتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ 3 یا 4 دن کی پرانی روٹی ہے، میں پانی میں ڈال کے توڑ رہا ہوں پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا، اللہ اکبر۔ تو اور مجھے کھانا کوئی نرم چاہیے۔ تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے اسے بھیجا کہ مدینے کی فلاں گلی میں جا، تجھے کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اچھا کھانا ملے گا۔ وہ شخص آیا ہے، امام حسن علیہ السلام دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ شخص کھانا کھا بھی رہا ہے، ایک لقمہ کھا رہا ہے، ایک لقمہ چھپا رہا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی ذات نے دیکھا کہ اے بندہ خدا تجھے چاہیے تو میں الگ کھانا دے دوں، یہ تو کیا کر رہا ہے، کیوں چھپا رہا ہے؟ کہا ادھر باغ میں میں نے ایک جوان کو دیکھا ہے،
وہ اتنی پرانی روٹی ہے کہ وہ پانی میں بھی نہیں ٹوٹ پاتی، وہ روٹی کھا کے مزدوری کر رہا ہے. تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کہ یہ اسی شخص کا دسترخوان ہے جسے علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے، فاقہ صاحب خوبصورت بات بہترین کر دیا سر. میں یہاں پہ ضرور یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لوگوں میں احساس کمتری پیدا کرنے والے ہم خود بھی تو ہیں. ہم خود بھی تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے کمتر ہیں، آپ کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے، ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. میں یہ بات کہنا چاہوں گی ساجد بھائی یہاں پہ ضرور کہ میرے لیے یہ بات ایک سمجھے موت کا باعث ہے کہ میری وجہ سے کوئی احساس کمتری کا شکار. میں نے آج تک کبھی جو ہے کسی کو کبھی ایسا نہیں سوچا کسی کو دیکھ کے، یا کسی کی وجہ سے بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں اس کو یہ چیز بتاؤں تو یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے. وقت بہت مختصر ہے ہمارے پاس، کچھ ہی لمحات میں، کچھ ہی منٹوں میں ہم نے جو ہے اپنا روزہ افطار کرنا ہے. نعتخواں بھی یہاں موجود ہیں. میں چاہوں گی اب ہم بڑھیں گے حسن آپ کی طرف اور ایک خوبصورت کلام کو عبادت رمضان کا حصہ بنائیے. بسم اللہ کیجیے. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا. نہیں دور ہے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی. اور کہا المدد محمد، تو ابھر گیا سفینہ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. قریب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگ صرف وہ آوازیں سنیں، وہ صدائیں سنیں جو عبادات رمضان کے سیٹ سے بلند ہوتی ہیں آپ لوگوں کے گھروں میں. دعا عادل آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی خوبصورت کلام کو حصہ بنائیے. بسم اللہ کیجیے. رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق اننی فی
خذ يدي ساهل لنا أشقالنا خذ يدي ساهل لنا أشقالنا سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل آقا میرے مشکل کشا پر یاد ہے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اور مشکلوں کے دہر میں ہے زندگی دہر میں ہے زندگی ڈوب نہ جائے کہیں ناؤ میری ڈوب نہ جائے کہیں ناؤ میری یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. سلامت رہیے. اللہ پاک آپ تمام لوگوں کی آوازوں میں مزید وسعت عطا فرمائے. آپ لوگ اسی طرح گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہیں. مفتی عابد صاحب میں چاہوں گی ایک مختصر دعا کروا دیجئے کیونکہ وقت افطار انتہائی نزدیک ہے. ہم سب مل کر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. جی بسم اللہ کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین اس ماہ مبارک کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین جس قدر اعمال صالحہ اعمال خیر ہم سے ہو سکے الہ العالمین انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا رب العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین مقروضوں کو اس ماہ مبارک کے طفیل بار قرض سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین اس رحمتوں برکتوں والے مہینے کے طفیل تنگ دستوں کی رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. یا رب العالمین جو اہل ایمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ان تمام کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. یا رب العالمین جن کے والدین حیات ہیں انہیں عافیت والی طویل زندگی عطا فرما. یا رب العالمین اس ماہ مبارک کے طفیل ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ تمام لوگ جو ہمیں اس وقت اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں، آپ تمام لوگوں سے آج کے لیے ہم لے رہے ہیں اجازت. کل انشاءاللہ عبادات رمضان کی ٹرانسمیشن کے ساتھ پھر کچھ ڈیفرنٹ ٹاپکس کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ہم حاضر ہو جائیں گے. آپ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. وقت افطار بہت نزدیک ہے، چلتے ہیں افطار کی طرف. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.